बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 1 नवंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वो जो 86 कारकुनान तो नहीं थे, मुलाजमीन थे, KP हुकूमत के मुलाजमीन जो 1122 से और पुलिस से थे, जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, जिनको गिरफ़्तार किया गया था। एक के बाद दीगर मुकदमात में गिरफ़्तार किया गया और फिर एक वक़ूआ बनाया गया था उनके फ़रार होने का। उस फ़रार होने के वक़ूए पर पुलिस के कई जो अहलकार और अफसरान हैं उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है, जबकि ये तमाम लोग ना सिर्फ रिहा हो गए हैं बल्कि इनके ऊपर इनामात की बारिश कर दी है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने। उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो अहम पेशरफ सामने आई है वो कराची की दहशतगर्दी अदालत में उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ एक केस था। 14 साल पुराने मुकदमे में उज़ैर बलोच को बरी कर दिया है। उज़ैर बलोच आप जानते हैं लियारी गैंग के जो सरबराह थे और वो फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी के करीबी हैं और उनको मुख्तलिफ़ मुकदमात में आर्मी अदालत से 12 साल की सज़ा हुई। बकिया मुकदमात में वो तमाम उनके ख़िलाफ़ कोई 60-70 मुकदमात थे और एक एक करके तमाम मुकदमात में वो बरी हो रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल के मुकदमे में कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उज़ैर बलोच समेत 3 मुलज़मान को अदम सबूतों पर बरी कर दिया। दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलोच, रियाज सरवर और शेर अफसर को बरी किया। मुलज़मान के वकला के मुताबिक उज़ैर बलोच और दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ इस्तग़ासा के पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने उन्हें बरी किया। पुलिस के मुताबिक 2010 में पुलिस एहलकार लाला अमीन, शेर अफजल खान, गाजी खान और दीगर का कत्ल हुआ था। मकतूलीन को मेवा शाह कब्रिस्तान के पास दीगर मुलज़मान ने अगवा करके उज़ैर बलोच के हवाले किया था। उज़ैर बलोच ने अपने साथियों सिकंदर उर्फ सक्कू, सरवर बलोच और अकबर बलोच के साथ मिलकर कत्ल किया था। उज़ैर बलोच अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमात में बुनियादी तौर पर अदम सबूत की वजह से बरी हो चुके हैं। 7 अगस्त को कराची की एक सेशन अदालत ने उज़ैर बलोच और उनके साथी गफ़ार मामा को 15 साल पुराने मुकदमे से बरी किया था और वो 17 दिसंबर को एक मुकदमे से बरी हुए। इससे पहले 17 दिसंबर 2022 को, 26 नवंबर 2023 को। तो ये एक सिलसिला है, क्यों कि या तो गवाहान मर चुके हैं या गवाहान अपने बयानात से मुकर चुके हैं या केस का रिकॉर्ड ख़त्म हो चुका है। ये 3 तरीके हैं सिंध सरकार की प्रोसिक्यूशन के। और इन तमाम मुकदमात में उज़ैर बलोच मेरिट के ऊपर किसी मुकदमे में नहीं बरी हुए। प्रोसिक्यूशन गवाह मुकर गए, गवाह पेश नहीं हो रहे, गवाह कत्ल हो गए, मर गए, नहीं आ रहे। ये एक पूरा तरीक़ाकार है और इस तरीके से तमाम के तमाम मुकदमात से वो एक एक करके मुकदमात से बरी होते जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 565 के करीब कारकुनान जो 4-5 अक्टूबर को गिरफ़्तार हुए थे, वो 4-5 अक्टूबर को गिरफ़्तार होने वाले रिहा हो गए। अदालत में उनकी जो ज़मानत मंजूर हो गई। अब अदालत ने क्या किया, आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ इमरान खान के केसेस में भी, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब ज़मानत मंजूर करती है तो 5000 मुचलकों का हुक्म देती है। दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तलिफ़ मुकदमात थे, उन मुकदमात में 20-20 हज़ार के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। अब जब मुचलके ना हो तो आप कैश भी जमा करवा सकते हैं हुकूमती ख़जाने में। 565 वो थे, उनमें से कोई 30-32 वैसे ही डिस्चार्ज हो गए थे और बाकियों की ज़मानत हुई। 54 लाख रुपए PTI ने उनके मुचलके जमा करवाए हैं। 54 लाख रुपए सरकारी ख़जाने में उनकी ज़मानतों के लिए जमा करवाए, वो 20-20 हज़ार करके। ऐसे मुकदमात में जहाँ सियासी एहतजाज पर लोगों को गिरफ़्तार किया गया, ऐसे मुकदमात में तो आपको 5-5 रुपए पर मुचलकों की एवज़ आपको रिहा करना चाहिए था। कोई बड़ी बात थी तो 500 रुपए इवज़ के मुचलके पर आपको रिहा करना चाहिए था। हमने देखा यहाँ 5-5 रुपए पर भी मुचलकों पर अदालतें करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से 11-11 मुकदमात, हर मुकदमे में 20-20 हज़ार का मुचलका और 54 लाख रुपए जाके टोटल बने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने 2 दिन वकला को लगे वो मुचलके फ़िल करने में। कुछ रात को रिहा हुए हैं, कुछ आज रिहा होंगे। ये वो 567 के करीब टोटल थे, जिनमें से कुछ को कर दिया था। जो 86 थे KP के मुलाजमीन, KP हुकूमत के, उसमें 2 MPS अनवर ज़ैब और लियाकत शामिल थे। बाकी सारे सरकारी महकमों से थे। वो तमाम के तमाम जो है वो रिहा हो के KP पहुँच चुके हैं। रिहाई पाने वालों में रेस्क्यू 1122 के 46, पुलिस के 25
اور بلدیہ کے 13 اہلکار شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر بھی جو ریسکیو اہلکار ہیں ان کو نہیں گرفتار کیا جاتا، یا ان کو جو ایمبولینس ہیں یا ایمبولینس پر آنے والے ہیں یا جو میڈیکل سہولیات دینے والے ہیں ان کو نہیں گرفتار کیا جاتا۔ یہاں 46 ریسکیو والوں کو گرفتار کیا گیا، پولیس کے 25 تھے اور بلدیہ کے 13 اہلکار شامل تھے، اور یہ سارے کے سارے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈیوٹی پر تھے، اور اس دوران ان کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے پہلے 2 مقدمے ہوئے، 2 مقدمات میں ریمانڈ ہوا، ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ہوئے، جوڈیشل ہونے کے بعد ان کی ضمانت منظور ہوئی۔ پھر جب ان کو تیسرے مقدمے میں پیش کیا گیا تو عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ ڈسچارج کرنے کے بعد جب عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا تو پھر ان کو دوبارہ گرفتار کر کے اٹک جیل لے کے جا رہے تھے جی ٹی روڈ سے، کہ سنگجانی ٹول پلازا کے پاس ایک وقوعہ ہوا، اس وقوعہ میں پھر ان کے خلاف ان کو جو ہے یہ فرار ہو گئے، اور پھر فوری طور پر 86 کے 86 دوبارہ پکڑے گئے۔ پھر ایک نیا دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا، اس دہشت گردی کے مقدمے میں 2 دن کا پھر ریمانڈ ہوا، پھر جوڈیشل ہوئے، اور پھر ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور ضمانت منظور ہونے کے بعد اب حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اور اب کس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جائے، تو پھر بالآخر وہ رہا ہو گئے۔ اب جب وہ رہا ہو کے پہنچے ہیں تو وزیر اعلیٰ کے پی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کا استقبال کیا۔ علی امین گنڈا پور نے، چونکہ ان کے ساتھ زیادتی دیکھیں نا، ان کی پولیس یونیفارم بھی نہیں تبدیل ہونے دی گئی تھی، اور وہ 3 ہفتے قید میں رہے ہیں، اور اسی یونیفارم میں جس میں وہ گرفتار ہوئے تھے، اور بار بار تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں اور تذلیل کی گئی اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس وجہ سے پھر وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری تھی کہ اپنے لوگوں کو وہ عزت دیتے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد ہوئی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے استقبال کر کے اہلکاروں کے لیے ان کے اوپر گل پاشی کی، پھول پھینکے، اور ساتھ انہوں نے ان کے لیے کھانے کا بڑا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک بات، یہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کہتی ہے کہ ان احتجاجوں کے لیے علی امین گنڈا پور اپنی 60 لاکھ کی پراپرٹی بیچ چکا ہے، ان احتجاجوں پہ وہ لگا چکا ہے، چونکہ وہ سرکار کے خزانے سے نہیں لیتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے استقبال کیا، اور ساتھ ان کو ایک گریڈ کی پروموشن دی ہے، جن کے ساتھ وفاق نے صرف اس وجہ سے زیادتی کی کہ وہ پی ٹی آئی حکومت کے ملازمین ہیں، اور زیادتی کی، ان کو بار بار گرفتار کیا، ان کو پورا ذلیل کیا گیا۔ تو ان کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے ان کو ایک گریڈ، ایک سٹیپ جو ہے 1 سٹیپ پروموشن دی ہے تمام اہلکاروں کو، جو کہ ان کے لیے ایک بڑی بات ہے۔ اور ساتھ اس میں جو ہے وہ ان کو 10-10 ہزار روپے بھی دیے گئے ہیں، اور ساتھ ان کو تحائف بھی دیے گئے ہیں، اور ان کو 1 ہفتے کی چھٹی کی اجازت دی گئی ہے، اور 10,000 روپے بطور وظیفہ دیا گیا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جو اہلکاروں نے قربانی دی ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے تمام اہلکاروں کو 1 سٹیپ پروموشن کا اعلان کر کے اہلکاروں کو 1 ہفتے چھٹی کی بھی اجازت دی۔ اب یہ تو انعامات کی بارش ہے، اصل تو انعام ہے 1 سٹیپ جو ان کا پروموشن ہوئی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو وہ وقوعہ بنایا گیا تھا فرار ہونے والا، جو انہی 86 پی ٹی آئی کے پی ملازمین کا، اس میں پولیس والوں کے اوپر آ گئی، اور پولیس کے اہلکاروں کو معطل کر کے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اسلام آباد میں سنگجانی کے مقام پر قیدیوں کو لے جانے والی پولیس، اب پی ٹی آئی والوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جس عدالت میں اور جس جیل میں لے کے جا رہے تھے، کے پی کی پوری ٹیم، وکلا کی بھی اور پی ٹی آئی ورکرز کی بھی، وہ ان کے پیچھے ہوتی تھی، اور وہ ویڈیوز بناتی تھی کہ فلاں فلاں جگہ سے لے کے جا رہے ہیں۔ جب یہاں سے عدالت سے ان کو لے کے گئے تو وہ پوری ویڈیوز تھیں کہ اس جگہ سے لے کے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے پھر وہاں پر یہ سارا وقوعہ ہوا۔ وہ میرے خیال میں مس ہیپ ہو گیا، حکومت اور پریس کانفرنس تو بڑی کی، لیکن ان کے ہاتھ آیا کچھ نہیں، چونکہ وقوعہ اس طرح کا تھا۔ تو اس کے اوپر سنگجانی کے مقام پر قیدیوں کو لے جانے والی پولیس کی 3 گاڑیوں پر حملے کے وقت ڈیوٹی کرنے والے غفلت کے مرتکب، اب غفلت تھوڑی ہے، بندے فرار ہوئے، 86 کے 86 موقع پہ پھر گرفتار ہو گئے ہیں چند ایک پولیس والوں کے ہاتھ۔ تو یہ تو میرے خیال میں تو ان کو تمغہ دینا چاہیے تھا، جو پوری اسکرپٹ تھا۔ تو غفلت مرتکب 3 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ASI سمیت 13 پولیس ملازمین کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سنگجانی میں قیدی وین پر حملے کی ابتدائی رپورٹ وزیر داخلہ کو ارسال کر دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ملزمان اور ان سے ملاقات کے لیے آنے والے افراد نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے احاطے اور اس کے گیٹ پر نعرے بازی کی۔ کچھ افراد قیدی وین کا تعاقب بھی کرتے رہے، جبکہ قیدی وین پر ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں نے تمام معاملات سے افسران کو بر وقت آگاہ نہیں کیا۔ ارسال کردہ رپورٹ کے مطابق تمام 13 اہلکاروں کی CDR نکلوا لی گئی ہے۔ غفلت کا مرتکب پائے جانے پر 3 ASI سمیت 13 پولیس ملازمین کو معطل کیا گیا ہے۔ معطل کیے گئے اہلکاروں میں 5 ہیڈ کانسٹیبل اور 5 کانسٹیبل شامل ہیں۔
ٹوٹل یہ 13 لوگ تھے سیکیورٹی پہ، 86 لوگ فرار ہو گئے، ان 86 کے 86 کو دوبارہ فوری طور پہ گرفتار کیا، فوری طور پر وہاں سے گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا، فوری طور پر دہشت گردی کا مقدمہ ہو گیا اور پھر بھی ان بیچاروں کو معطل کر دیا گیا۔ حالانکہ میرے خیال میں تو بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ، جیسے بات ہوئی دہشت گردی عدالت میں، پی ٹی آئی وکلا نے آرگومنٹس کرتے ہوئے کہا جب ان کے ریمانڈ کا معاملہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ ایسی کون سی ان کے پاس تھی غیبی مدد آئی کہ انہوں نے 86 کو پھر دوبارہ گرفتار بھی کر لیا اور کوئی ایک بھی فرار نہ ہو سکا۔ خیر اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کس طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔